السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گناہوں والی زندگی سے بچنے کا طریقہ، فارمولہ، چلیے مولانا عبدالحبیب عطاری سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ چلیے سنیں۔ دل کے کسی کونے میں بعض اوقات ہلکی یا کچھ لوگوں کی بڑی شدت کے ساتھ ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ گناہ کر جاتے ہیں مگر پھر خیال ضرور آتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یار کوئی آسانی کے ساتھ کوئی ایسا فارمولہ مل جائے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے، شیطان لگا دیتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی لائف گناہوں سے بچ کر گزار لیں؟ گناہ کر کر بھی جو واقعی ایمان والا ہوتا ہے نا، دل کے کسی کونے میں اس کو ضرور یہ خیال اس کو ستاتا ہے، اس کو خیال آتا ہے، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، احساس گناہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ندامت ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جس کے دل میں احساس گناہ ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی کنورٹ ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کے دل میں وہ احساس بڑھے گا اور وہ اللہ کی طرف آ جائے گا۔ بدقسمت وہ ہے کہ جس کے دل میں احساس گناہ ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ تو اگر دل کے کسی کونے میں غلطی ہونے کے بعد احساس ہو جائے نا، تو پھر یہ ایک تو نعمت ہے، دوسرا اس احساس کو باقی رہنے دیجیے گا۔ اچھا، پھر ایک اور خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ جب جب گناہ ہو جائے اور یاد آئے، احساس ہو، فوراً توبہ کر لو، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے الندم التوبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ تو جو احساس گناہ ہے، شرم ہے، گلٹی ہے، گلٹ ہونا جو ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے میں آج آپ کو احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ایک فارمولہ، اتنا خوبصورت فارمولہ ہے اور یہ مجرب فارمولہ ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ الٹیمیٹلی وہ گناہوں والی زندگی سے بچ جائے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ وہ فارمولہ کیا ہے، مگر اس سے پہلے خوبصورت ایمان افروز واقعہ جو اسی ٹاپک کو کور کرے گا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم جو تھی کسی مالدار شخص کے گھر پر گئی اور انہوں نے وہاں پر ڈاکہ ڈالنا کوشش کی۔ اتفاقاً جو ہے اس گھر کے مالک کی آنکھ کھل گئی اور اس نے شور مچایا، اہل محلہ بھی جاگ گئے۔ تو ڈاکوؤں نے سوچا کہ اب بھاگو ورنہ پکڑے جائیں گے، تو وہ گھر سے کودے اور کسی طرح جان بچا کر بھاگ گئے۔ اچھا، ڈاکو آگے آگے، پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے محلے میں۔ تو اب ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، فوراً مسجد میں گھسے اور جھوٹ موٹ سارے ڈاکو جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ اچھا، محلے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کدھر گئے کدھر گئے، تو مسجد میں دیکھا، تو مسجد میں تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ چلے گئے کہ ڈاکو لگتا ہے کہیں اور نکل گئے، ناکام ہو گئے، محلے والے کہ ڈاکو نکل گئے۔ اب بات وہی ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو ہدایت دینی ہوتی۔ ڈاکوؤں کے سردار کے ذہن میں خیال آیا کہ آج اگر ہم جھوٹ موٹ نماز نہ پڑھتے تو آج تو مارے گئے تھے، آج تو پکڑے گئے تھے۔ اب ذرا غور کرو کہ ہم نے جھوٹ موٹ نماز پڑھی ہے، دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھی ہے، نمازیوں کا اسٹائل اپنایا ہے، تو اللہ نے اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی ذلت سے بچا لیا۔ اگر اب حقیقت میں درست طور پر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پھر نہ جانے کتنی مصیبتوں سے بچ جائیں گے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ جائیں گے، آخرت کی مصیبت سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر اللہ پاک نے، کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہدایت کا لمحہ آتا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھائی دیکھو مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے یہ میسج دیا گیا ہم کو کہ آج لوگ پیچھے تھے، گویا جیل آگے تھی، سزا آگے تھی، صرف تم نے نقل کی ہے نمازیوں والی، اللہ نے بچا لیا، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ ساتھیوں نے کہا ڈاکے میں بھی سردار تھے، اب توبہ میں بھی تسی ساڈے سردار ہو، ہم توبہ بھی سب مل کر کرتے ہیں۔ تو سب نے توبہ کی اور سب نمازی بن گئے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا۔ اب یہ بھی بڑا ہی امیزنگ واقعہ ہے، اور دیکھیں کیا خوبصورت اس میں میسج ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو کسی عورت سے عشق ہو گیا۔ اچھا، اب وہ عورت جو تھی وہ بڑی شریف تھی اور شادی شدہ بھی تھی، ٹھیک ہے نا، مگر اس شخص سے قابو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس عورت کو لیٹر لکھا۔ اب جب لیٹر لکھا اور لیٹر میں اس نے اب جو بھی اپنی نیت تھی اس کا اظہار کیا، تو وہ عورت شریف خاتون تھی، با پردہ خاتون تھی، با حیا خاتون تھی۔ وہ پریشان ہو گئی اور اس نے فوراً اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھے اس طرح ایک بندے نے لیٹر لکھا ہے، میں کیا جواب دوں؟ اچھا، نارملی تو بڑا غصہ آتا ہے، بندہ مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے، مگر وہ جو شوہر تھا نا، وہ امام تھا مسجد کا اور بڑا ہی سمجھدار آدمی تھا، بڑا نیک بھی تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اس چٹھی کا جواب دو اور اس کو کہو کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے 40 دن 5 نمازیں بلا ناغہ پڑھو، اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ اب وہ عاشق تھا، اس نے کہا لگتا ہے 40 دن کے بعد پھر کوئی پازیٹیو رپلائی مل جائے گا، معاملہ اپنا آگے بڑھے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے غلط مقصد کو پانے کے لیے
اس نے فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک پانچوں نمازیں با جماعت پرٹیکولر مسجد میں جس کا ایڈریس عورت نے دیا تھا وہاں جا کر نماز پڑھنے لگا. اچھا کمال دیکھو, وہ امام صاحب نے اپنی ہی مسجد میں جس میں وہ خود امام تھے وہاں اس کو بلوایا تھا, یعنی وہ اسی عورت کے شوہر کے پیچھے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہا. اچھا اب نماز تو نماز ہے نا, نماز پڑھتا رہا نا تو کچھ دنوں بعد دل کی کیفیت بدلنے لگی. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا, کہتے نا ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, تو وہ پڑھتا رہا. پہلے نیت کچھ اور تھی, مگر آفٹر فیو ڈیز نماز کی برکت, نماز کی چاشنی, با جماعت نماز کا فیضان اس پر جاری ہونا شروع ہو گیا. اور ہوا یہ کہ اب اس کے دل کی کیفیت بھی بدل رہی ہے. اور اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کہ 40 دن کے بعد اس شخص نے, جو امام تھا, اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, مولا میرا کام تھا اس غلط نیت والے بندے کو تیری بارگاہ میں لانا, سجدہ کروانا, تیرے دربار میں لانا, پابند کروانا میرا کام تھا, اے مولا دل بدلنا تیرا کام ہے. امام صاحب نے بھی دعا کی اور اس بندے پر خود بھی امپیکٹ نماز کا آنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اب خود اس نے اس خاتون کو ایک چٹھی لکھی کہ اے میری بہن, مجھے پہلے خیالات غلط آتے تھے, اب 40 دن نماز پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط لائن پہ جا رہا تھا, میں توبہ کرتا ہوں, میری وجہ سے جو تمہیں تکلیف میں اس سے معافی مانگتا ہوں. اور پھر اس شخص نے اپنی زندگی نیکوکاروں والی گزارنا شروع کر دی. اب ان 2 واقعات سے جو میسج ملتا ہے نا کہ اٹ از فارمولا, ایکچولی اٹ از گیون فارمولا بائی قرآن مجید. ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ ہم اپنی ازمپشن سے کہہ رہے ہیں, یہ قرآن نے فرمایا ہے اور یہ 100% فارمولا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ طے ہے, یعنی نماز فارمولا ہے بری باتوں سے روکنے کا. اچھا پہلے اب دیر از اے کوسچن کہ بھائی ایسے بہت سارے نمازی ہیں, 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے غلط کام بھی کر رہے ہیں. اگر یہ فارمولا ہے تو رزلٹ کہاں ہے؟ تو اب اس کو تھوڑا سا ہم کلیریفائی کرتے ہیں کہ وائی اٹ از ہیپننگ, کہ نمازی نیک بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں اور برے بھی ہیں, نمازی بھی ہیں بد اخلاق بھی ہیں, نمازی بھی ہیں حرام کمانے والے بھی ہیں, مگر نمازی بھی آپ کو دونوں کیٹیگریز نظر آتی ہوں گی. ایسا نہیں کہ اونلی ون وے ٹریفک ہے کہ ساری نمازی معاذ اللہ غلط ہے, نہیں. متقی پرہیزگار اللہ کے جتنے ولی ہیں, جن کے مزارات ہیں, جن کے ہم واقعات پڑھتے ہیں, وہ بھی تو نمازی تھے نا. اور اب بھی آپ کو کبھی نہ کبھی ایسا بندہ ضرور ملتا ہوگا کہ جس کو دیکھ کے انسپریشن ملتی ہے کہ یار سبحان اللہ, کیا اخلاق ہے, کیا نیکی ہے, کیا تقویٰ ہے, کیا, تو وہ بھی نمازی ہے. تو اٹ مینس دیر آر 2 categories in our society, نمازی دونوں ہیں. اچھا تیسری کیٹیگری تو نمازی نہیں ہے نا, تو وہ تو اس میں آئے گا ہی نہیں, اس کو یہ برکت تو وہ خود ہی محروم ہو گیا اس سے. مگر نمازیوں میں 2 کیٹیگریز کیوں ہیں, ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مگر تھوڑا سا میں مزید یہ تو اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ نماز کی جو برکتیں ہیں سبحان اللہ, اور احادیث اللہ اکبر اس کے اس قدر فضائل ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا, وہ اس کے سر پر اس کے گناہ باندھ کر رکھ دیے جاتے ہیں, اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے اس کے گناہ گر جاتے ہیں, اور جب وہ سلام پھیرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی ایوری نماز ایکچولی یہ آپ کو گناہوں سے پیور کرتی ہے. ایسے نبی پاک کے جہاں بہت سارے گفتگو کے انداز ہیں نا, ایک اتنا خوبصورت انداز ہے, پیارے آقا سے اور محبت بڑھ جاتی ہے کہ نبی پاک اپنی بات کو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھاتے ہیں, اور اتنی خوبصورت ایگزامپلس دیتے ہیں کہ بات بندے کے دل میں اتر جائے. اچھا آپ دیکھیں, یہ بات ہو رہی ہے مور دین 1400 ایئرز اگو کی. آج اسکول کے, کالجز کے یا ماڈرن اسکول کے فینومینا میں یہ بات ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو کم تھا, اب ہمارے بچوں کو تقریباً باتیں اسٹوری کے ذریعے سمجھائی جاتی ہیں, تقریباً باتیں ایگزامپل کے ذریعے سمجھائی جاتی ہیں. آج سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں, اب بھی کرتے ہوں گے, کہ یار کچھ لوگ واقعات بڑے سناتے ہیں, بیانات کے اندر واقعات سناتے ہیں, قرآن و حدیث کی بات کم کرتے ہیں. پھر شاید انہوں نے خود قرآن نہیں پڑھا. خود قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں, حدیث میں نبی پاک نے کثیر واقعات سنائے. اٹ مینس اٹ از اے سائیکی آف ہیومن بینگ, کہ اگر کسی بندے کو, کسی بچے کو, کسی نوجوان کو کوئی بات انڈرسٹینڈ کروانی ہے تو یو گیو دیم این ایگزامپل, کوئی واقعہ بتائیں تو بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. تو نبی پاک کا یہ اسلوب مور دین 1400 ایئرز اگو ہے. آج سائنس یا ہمارے جناب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ نہیں, نارمل تھیوری کو پیچھے کرو, بچے کو پہلے ایگزامپل سمجھاؤ, پھر اس کو میتھس بھی سمجھ آئے گا, پھر اس کو فزکس بھی سمجھ آئے گی, پھر اس کو جناب کوئی بھی بات سمجھ آئے گی. اب نبی پاک کی ایگزامپل دیکھیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کوسچن کیا, بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. حدیث کا خلاصہ ہے, جو جس کے گھر کے آگے نہر گزر رہی ہو اور 5 بار اس نہر میں نہائے, کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گا؟ لک ایٹ دا بیوٹیفل ایگزامپل. اب میں آج کی ایگزامپل دوں کہ 5 بار کو دن میں شاور لیتا ہو, ہاں بھائی بدبو آئے گی اس کی باڈی سے, میل باقی رہے گا؟ کتنا کلین ہوگا, کتنا پیور ہوگا. نبی پاک نے فرمایا 5 بار اس کے گھر کے آگے نہر ہے, اس میں نہاتا ہو. صحابہ نے کہا میل باقی نہیں رہے گا. فرمایا نماز کی مثال ایسی ہے. لک ایٹ دا بیوٹیفل ایگزامپل.
5 بار اگر کوئی نہر میں نہائے تو کہاں سے اس پر میل رہے گا؟ تو جو 5 بار نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو 5 بار دریائے رحمت میں وہ غوطہ کھاتا ہے. اب سوچے جو جمعے میں ایک بار نہر میں غوطہ کھاتا ہے, جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا, صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, تو پورا ہفتہ میلا رہ رہا ہے نا. گناہوں کی اگر ہم کانسیپٹ سے بات کریں کہ گرد بھی پڑ رہی ہے, بلائیں بھی آ رہی ہیں, آفتیں بھی آ رہی ہیں, بھائی اللہ کی رحمت کی نہر تمہارے گھر کے باہر ہے, 5 بار نماز پڑھ دو. اتنے فضائل, یعنی میں اگر صرف فضائل نماز پر بیان کروں, چونکہ آپ کا ایک سیشن ہوتا ہے سنڈے کو اور ایک شارٹ سیشن ہوتا ہے, ورنہ تو کئی دن لگیں گے صرف ان حدیثوں کو کمپائل کرنے کے لیے جس میں صرف صراحتاً نماز کے فضائل بیان ہوئے ہیں. اللہ کریم نے جہاں کامیاب ترین مومنین کی بات کی ہے نا, قد افلح المؤمنون کے ذریعے سورہ مومنون میں, وہاں بھی 2 بار, یعنی اگر 7 کیٹیگریز بیان کی, کبھی آپ پڑھیے گا, ہو سکتا ہے بیان بھی ہوا ہوگا یہاں پر, میں نے بھی 1-2 بار بیان کیا ہے کہ وہ کامیاب لوگ جن کو قرآن کامیاب کہتا ہے, ان کے 7 اوصاف بیان ہوئے. ان 7 میں سے 2 اوصاف نماز کے ہی ہیں. وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع لاتے ہیں. یعنی 7 میں سے 2 کام نماز سے متعلق کہا کہ پابندی سے نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں, اپنی نماز کا خیال کرنے والے کامیاب ہیں, اور خشوع و خضوع کے ساتھ, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں, ادھر ادھر کے خیالات کے نہیں, فوکس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں. اور اس 7 کیٹیگریز کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے ان کا ریوارڈ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو کیا ملے گا, ان کو جنت الفردوس کی میراث ملے گی. تو نماز فردوس دلانے والی ہے, نماز جنت کا راستہ ہے. سبحان اللہ, نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور آپ ایک اور خوبصورت بات سمجھیے گا, نماز آپ کو پتہ ہے نا کہاں ملی تھی, یہ گفٹ نبی پاک کو کہاں ملا تھا؟ معراج کی رات. بیوٹیفل, آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے, یہ معراج کا تحفہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, آپ کے پاس, آپ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں آپ اسے گفٹ دیتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو گفٹ دیتے ہیں, مگر جب آپ کا سب سے پیارا آپ کے پاس آتا ہے, سب سے پیارا آپ کے پاس آئے, فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آئے, آپ کے گھر آئے, آپ اس کو سب سے بیسٹ گفٹ دیتے ہیں. ایسا ہی جو سب سے کلوز ہوتا ہے, یار آج میرے گھر پہ وہ آ رہا ہے جس کا مجھے سب سے زیادہ انتظار ہے یا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, آپ اس کو سب سے بہترین گفٹ دیتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں رب کو سب سے زیادہ پیارے ہیں, حبیب اللہ ہے نا, اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ نے سب سے پیارا گفٹ کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. اچھا, پھر ایک اور خوبصورت بات علماء کہتے ہیں, جتنے اسلامی احکام ہیں نا وہ جبریل امین آسمانوں سے زمین پر لے کر آئے. روزے کا حکم زمین پر ملا, حج کا حکم زمین پر ملا, زکوٰۃ کا حکم زمین پر ملا, نماز کا تحفہ کہاں ملا؟ معراج میں, سدرۃ المنتہا سے بھی آ کے رب کی بارگاہ میں. لک ایٹ دی پلیس ویئر اٹ از گیون, یہ کہاں دیا گیا؟ ایک تو نماز کی اہمیت سمجھیے, مگر ایک اور میں جو خوبصورت بات بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ نماز کے پیچھے ایک اور لاجک سمجھیے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب کس کو دیکھا؟ اللہ کا دیدار کیا نا. نوبڈی سین اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کو پیارے آقا کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. مگر سچ بتاؤ, دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا کہ یار ہم بھی تو کبھی اللہ کو دیکھیں؟ اوقات نہیں ہے, نہ پاسبل ہے, دنیا میں کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے, ٹھیک ہے نا. مگر انسان تو ہے نا یار, رب نے بنایا ہے, کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, اتنی شانیں پڑی ہے اس کی, جسم سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, جہد سے پاک ہے, مگر یار اللہ, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا بڑا تحفہ ملا کہ اللہ کا دیدار کیا. دل کے کسی کونے میں خیال تو آتا ہے نا یار. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کتنے مہربان ہیں ہم پر, خود دیدار کر کے آئے, ہمارے دیدار کا انتظام بھی کر کے آئے. ہاں, ہمارے دیدار کا انتظام بھی ہو گیا ہے. وہ کیسے؟ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ نماز پڑھنے والے کو بروز قیامت رب کا دیدار کروایا جائے گا. جنت میں جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا نا, وہ سب اللہ کا دیدار کریں گے. تو نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے نا, نماز پڑھیں گے تو دیدار الہی نصیب ہوگا. یعنی نبی پاک کی معراج کہ انہوں نے رب کا دیدار کیا. اور پتہ ہے مومن کی معراج کس کو کہا گیا؟ نماز مومن کی معراج. وائے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جائے گا. تو دس از ایکچولی نماز. سو دوستو, آپ نے بیان کو سماعت کیا, کمنٹ باکس میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا. دوستو, یہ بات حقیقت ہے کہ نماز جو ہے ہر طرح کی بری باتوں سے, ہر طرح کی برائیوں سے, ہر طرح کی گناہوں سے رکنے کا بہترین فارمولہ ہے. یعنی نماز اگر کوئی للہیت کے لیے پڑھے, اللہ کے لیے پڑھے, تو یہ ساری کی ساری بری اور گناہوں والی زندگی سے بچ سکیں گے اللہ نے چاہا تو. سو نماز کو پابندی سے ادا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.